اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم دین اور علم دنیا ایک ساتھ کیسے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے، اور زندگی کے مختلف ادوار میں انسان مختلف اہداف مقرر کرتا ہے، اور زندگی کا وہ حصہ یا وہ مخصوص عمر گزرنے کے بعد اس کا ہدف تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گفتگو کے اختتام پر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد خود شناسی اور تزکیہ نفس کو قرار دینا چاہیے، اور ہدف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، خود شناسی، تزکیہ نفس کس طرح حاصل کیا جائے، کیسے معلوم ہوگا، کیا طریقہ کار ہے، کہاں ہے وہ سفر، کیسے شروع ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات ایک لفظ میں سمیٹی جا سکتی ہیں، اور وہ ہے علم۔ اگر آپ کو علم ہے کہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، خود شناسی کسے کہتے ہیں، خدا کی رضا کسے کہتے ہیں، دین پر چلنا کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا اور اس کا اصل ہدف حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں علم کے حوالے سے جتنا کنفیوژن آج پایا جاتا ہے اتنا کنفیوژن پہلے نہیں پایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ علم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے مجتہدین کی منزلت اور ان کی محنت اپنی جگہ، لیکن بہرحال موجودہ دور کے مجتہدین بھی اپنی جگہ پر بہت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے علم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے راویوں کی کتابوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر راویوں کی تعداد معین ہے تو کم از کم کتابیں در کتابیں سامنے آتی جا رہی ہیں، چنانچہ اور دوسری طرف ابہام اور کنفیوژنز بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ اصل مسئلے کی جڑ کو، حل کو تلاش کرنا ایک واقعی بہت دقیق عمل ہے۔ آج کل کے دور میں پیدا ہونے والے انسان کے لیے جو سب سے بڑا سوال اس کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ بہرحال علم تو ضروری ہے، اور اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مولا کا قول بھی ہے کہ علم کی عزت کے لیے، مقام و مرتبے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے منسوب ہونے پہ خوش ہوتا ہے۔ برای علم کی افادیت مقدم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین یا علم دنیا؟ اب دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ہفتے میں 6 دن یا 5 دن آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دن یا 1 دن آپ مدرسے آتے ہیں۔ اب بہرحال اس بحث میں جانا عبث ہے کہ مدرسہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کیوں ہوتا ہے، اور کالج یونیورسٹی 5 دن 6 دن کیوں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سن رہے ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو دونوں طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن کچھ شدت پسند آئیڈیلسٹک اپروچ رکھنے والے انسان چاہتے ہیں کہ ان کو بتا دیا جائے 2+2 کی طرح ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین یا علم دنیا۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ علم دین اور دنیا میں کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون سا حقیقی ہے، جس کا تذکرہ اجمالی طور پہ آگے آئے گا، سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ علم دین اور علم دنیا کو ایک ساتھ کیسے حاصل کیا جائے، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ انسان دین اور دنیا کے دونوں علوم کو حاصل کرنے سے قاصر ہے، اور کبھی علم دین کی طرف کبھی علم دنیا کی طرف پینڈولم کی طرح مسلسل حرکت میں رہتا ہے انسان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علم دین اور علم دنیا ایک ساتھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ علم دین میں کامیابی کو کوئی کامیابی سمجھتا ہو اور کوئی علم دنیا کو اپنی کامیابی سمجھتا ہو، لیکن حقیقت میں اصل کامیابی دین اور دنیا دونوں امور میں، دونوں میدانوں میں، دونوں شعبہ جات میں کامیابی کا نام ہے۔ تو اصل کامیابی کمبینیشن ہے، کامیابی یا سکسیز آف دا ورلڈ اینڈ سکسیز آف دا آخرت یا دا ڈے آف ججمنٹ۔ جب بھی ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنات نیکیاں انعام جزا عطا فرما، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اس عنوان سے جن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے اس کا ایک اوور ویو، سب سے پہلے ہم اس موضوع پہ، اس مرحلے پہ گفتگو کریں گے کہ علم دین اور علم دنیا کیا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں حقیقی علم کون سا ہے، علم دین زیادہ امپورٹنٹ ہے یا علم دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد علم دنیا جو کہ اسکول کالجوں میں ملتا ہے اس میں اور مدرسے میں جہاں پہ علم دین پایا جاتا ہے کیا فرق ہے۔ چند اصطلاحات جن کو سن کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور اس میں جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ چند تمثیلات، حکایات، واقعات شخصیات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد میڈیکل سائنس انسان کے ذہن اور دونوں علوم کے حصول کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اور سب سے آخر میں ان تمام اسباب کا جائزہ کہ جس کی وجہ سے انسان علم دین یا علم دنیا کو حاصل نہیں کر پاتا اور دونوں علوم کو حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا علاج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آئیے مرحلہ وار گفتگو شروع کرتے ہیں اور پہلے مرحلے علم دین اور علم دنیا کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علم دنیا یا وہ علم جو کسبی ہے یا وہ علم جو فقط انسان کی سہولت کے لیے بنایا پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک فانی علم ہے جو اس دنیا میں رہ جائے گا، اور علم دین جو کہ انسان کو حلال و حرام کی تمیز سکھاتا ہے اور خدا کو راضی کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، تزکیہ نفس سکھلاتا ہے، وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا کے بعد انسان کے ساتھ ساتھ آخرت اور اس کے بعد کی منزلوں میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مختصراً علوم کو ہم تین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ الہیات یعنی وہ علم جو وحی کے ذریعے انبیاء پر نازل ہوا، فلسفہ بذریعہ عقل انسان نے دین کو قبول کیا یا دین کے معاملے میں بحث و تمہیز اور تحقیق کی، اور اس فلسفے کو دنیا کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور فلسفہ بنیادی طور پہ ان بنیادوں، ان اساسوں اور ان علتوں کا مجموعہ ہے کہ جس کے سبب ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تیسرے درجے پہ سائنس کا علم ہے جو حسی علم ہے، جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، اور وہ یہ علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کو اکتسابی علم دنیا کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سائنس وجود میں آئی۔ بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور درس میں کہ علم کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس وقت بحث یہ ہے کہ انسان علم دین اور دنیا کس طرح حاصل کرے۔ اس سے پہلے ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے جس کے بغیر آگے بڑھنا عبث ہے، اور علم حاصل کرتے وقت چاہے مدرسے کا علم ہو، چاہے کالج یونیورسٹی کا علم ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کسبی ہو، چاہے حسی ہو، چاہے الہی علم ہو، اصل علم کیا ہے اور کون سا علم ہے جس کو حاصل کر کے انسان ثواب اور اشرف مخلوقات کے اصل درجے پر پہنچتا ہے۔ ایک حدیث اس کا فیصلہ بہت آسانی سے کر دیتی ہے۔ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کی ابتدا معرفت الہی ہے اور اس کی انتہا اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دینا ہے۔ یعنی جب انسان
علم حاصل کرتا ہے تو گویا اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے، اور جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے مقام کو بھی سمجھ لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی قدر و منزلت سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب کون ہے اور میں اس کا بندہ کیوں ہوں اور اس کا غلام ہونے کے ناطے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، یہاں پر وہ اپنی ذمہ داریوں کا کما حق ادراک کرتا ہے اور ان کو نبھانے کے لیے سرگردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے رب کو پہچان چکا ہے، اس کے اپنے اوپر حقوق کو جان چکا ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، معرفت الہی نہیں حاصل کی، چنانچہ ہم یہ کہیں گے آپ نے علم کا پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، معرفت الہی بھی حاصل کر لی، لیکن اس کے نتیجے میں تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے تمام امور کو اللہ کی رضامندی کے سامنے نہیں رکھا، اس کو آڈٹ نہیں کیا، تو ہم یہ کہیں گے آپ نے علم تو حاصل کر لیا تھا لیکن راستے میں کہیں اس کو گم کر دیا، کہیں گھما دیا، ضائع کر دیا۔ اور یہ علم جو کہ تزکیہ نفس سکھاتا ہے کن لوگوں کے پاس ہے یا جن لوگوں کے پاس ہے ان کی کیا علامات ہیں، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا، جو تزکیہ نفس حاصل کرے گا، یقیناً علماء میں سے ہوگا۔ کسی عالم نے اپنے استاد سے پوچھا، ایک طالب علم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرنے والے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اس کے استاد نے جواب دیا، تم علماء میں خوف الہی تلاش نہ کرو بلکہ خوف الہی میں علماء تلاش کرو۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی حقیقی عالم ہیں، نہ کہ وہ عالم جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر علم خوف الہی پیدا کرتا ہے تو یہ دو جگہوں پر کیوں پایا جاتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کالج یونیورسٹی سے حاصل کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مدارس سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو کون سا علم سچا ہے اور میں کس علم کو حاصل کروں؟ وہ کون سا علم ہے جو میرے اندر خوف الہی پیدا کرے گا؟ اور یہ دو جگہوں پہ کیوں تقسیم ہے، ان دونوں کے درمیان جنگ و جدل کیوں ہے، اور یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ دیکھیے، ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ مدرسہ کیا ہے، اسکول کیا ہے۔ اسکول جہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے، جس کو جدید تعلیم، جس کو سائنسی تعلیم، جس کو فلسفے کی تعلیم کہا جاتا ہے، ایک نئی شاخ ہے، ایک نئی تحقیق ہے، لوگوں کے سامنے ایک نیا میدان ہے، جبکہ مدرسے میں دی جانے والی تعلیم آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دی جا رہی ہے، سب سے قدیم ترین علم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، مدرسے جانے والوں میں اور اسکول جانے والوں میں۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جو ڈکشنری ہے انگلش کی، ویکیپیڈیا، اس میں مدرسے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، In Arabic language, the word madrasa simply means the same as school does in English language. یعنی مدرسہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کو انگلش میں اسکول کہتے ہیں۔ یعنی اسکول کا اردو، فارسی یا عربی ترجمہ مدرسہ ہے اور مدرسے کا انگلش ترجمہ اسکول ہے۔ اب یہ مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا کہ مدرسے اسکول میں کیا فرق ہے۔ جان لیجئے مدرسے اور اسکول میں کوئی فرق نہیں، یعنی مدرسہ اسکول ہے اور اسکول مدرسہ ہے، ویکیپیڈیا کی ڈکشنری کم از کم یہی کہتی ہے۔ لیکن یقیناً مسئلہ اتنی آرام سے حل نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس کی تفصیل میں
جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ کب شروع ہوا اور اسکول کب شروع ہوا۔ پہلا مدرسہ رسول اللہ کے زمانے میں پہلا مدرسہ رسول اللہ خدا کے زمانے میں اصحاب صفہ کی صورت میں شروع ہوا، جو مسجد نبوی کا ایک چبوترا تھا جہاں پر دور دراز سے آئے ہوئے لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ پہلی یونیورسٹی تھی جو اس دنیا میں وجود میں آئی۔ اس کے بعد ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسے کی باقاعدہ بنیاد ڈالی اور 4000 طلباء کو اس میں تعلیم دی، اور تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ 4000 طلباء میں وہ طلباء بھی تھے جو دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور وہ طلباء بھی تھے جو دنیا کا علم حاصل کرتے تھے۔ یعنی وہاں پہ قرآن، حدیث، آیات، روایات، فقہ، منطق، اخلاقیات، تاریخ، فلسفے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور فزکس، کیمسٹری، جیومیٹری بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ریاضی کے سوالات بھی وہاں حل کیے جاتے تھے، فلکیات کی گتھیاں بھی وہاں سلجھائی جاتی تھیں۔ تو ہمیں یہاں پہ بھی اس وقت بھی مدرسے اور اسکول میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، بلکہ اسکول کا وجود ہی نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں 11ویں صدی میں ابو علی سینا کے زمانے میں ابو علی سینا نے باقاعدہ کلاسیفائی کیا، مدارس کا سلیبس مرتب کیا، اور باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ مدارس میں علوم کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی پرائمری سیشن کو ترتیب دیا گیا جو 6 سے 14 سال کے بچوں کا تھا، اس میں قرآن، لغت، ادب، اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی۔ پھر سیکنڈری لیول تھا جس میں طب، جیومیٹری، کامرس اور ہنر مندی سکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کہ جس میں فلسفہ، فلکیات، کیمیا، سیاسیات، طب اور قانون پڑھایا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 11ویں صدی تک بھی مدرسے اسکول میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ مدرسہ ہی اسکول تھا، اسکول کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور آج کل اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے۔ فلکیات، کیمیا، سیاسیات، طب، قانون، فلسفہ، جیومیٹری، کامرس، یہ سب خالصتاً دنیاوی علوم ہیں۔ چنانچہ اس وقت تک علم دین اور علم دنیا میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ فرق کب پیدا ہوا؟ وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ کون سا ماحول تھا؟ کیا حالات تھے؟ کیا تناظر تھا؟ یا کیا سازش تھی کہ جس کے تحت اسکول کا وجود عمل میں لایا گیا، مدرسے اور اسکول کے درمیان خلیج ڈالی گئی اور مدرسے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکول کی سب سے پہلے کس نے اور کیسے بنیاد ڈالی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علی۔ سب سے پہلے اسکول کی تعلیم اور اسکول کا لفظ، اسکول کی جگہ، عمارت انٹروڈیوس کروانے میں انگریزوں کا ہاتھ تھا۔ اور برصغیر پاک و ہند میں کم از کم اس وقت اسکول وجود میں آئے کہ جب انگریز نے یہاں پر اپنا قدم رکھا۔ انگریزوں نے مدارس کے موجود ہوتے ہوئے اسکولوں کی بنیاد رکھی، مدارس کو ختم نہیں کیا، کیونکہ ان کا معلوم تھا کہ مدارس سے لوگوں کی دلی، جذباتی، مذہبی وابستگی ہیں، اگر ہم نے ختم کر دیا تو لوگ ہمارے خلاف بغاوت کریں گے۔ چنانچہ اس کے پیرالل ایک سسٹم شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس نے انگریزی تعلیم کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے اسکول کی بنیاد رکھی جہاں پہ حصی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انگریز اس زمانے میں 17ویں 18ویں صدی میں دنیاوی علوم، سائنسی علوم کے اعتبار سے بہت آگے تھے۔ چنانچہ ان کے اسکولوں میں جو علم پڑھایا جاتا تھا اس کے مقابلے میں مدارس میں جو دنیاوی علوم پڑھائے جاتے تھے وہ بہت پیچھے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے یکسر مدارس میں پڑھائی جانے والی دنیاوی علوم کو مسترد کیا۔ دوسری بڑی وجہ، انگریزوں نے اپنی سرکاری مناصب اور ملازمتوں میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ حصہ دیا، بلکہ انہی لوگوں کو حصہ دیا جو ان اسکولوں سے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ
کہ اس زمانے میں جب انگریز آیا تھا تو یہاں پر فارسی اور عربی کا طوطی بولتا تھا. انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں پر انگریزی زبان متعارف کرائی گئی اور اس کو پرائم امپورٹنس دی گئی. ایک زمانے میں فارسی بولنا، سمجھنا، اس میں گفتگو کرنا، اشعار کہنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. ان شعراء کو کمپلیکس ہوا کرتا تھا کہ جو فارسی میں شعر نہیں کہہ سکتے تھے. علامہ اقبال کے یورپ کے دورے پہ کسی نے بائی دا وے ان سے پوچھ لیا کہ اقبال صاحب کیا آپ فارسی میں بھی اشعار کہتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ مجھے فارسی نہیں آتی. یعنی اگر آپ آج کسی سے پوچھ لیں کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں اور اس کو نہیں آتی ہو تو وہ شرم سے گڑ جائے گا زمین میں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، اتنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں اس رات سو نہ سکا، اور دوسرے دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آج سے فارسی میں اشعار کہوں گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے اس طرح کے فارسی میں اشعار کہے کہ اردو بولنے والے ان کی شاعری سے ابھی تک ڈرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے. اور ایران میں رہنے والوں نے علامہ اقبال کو جو عزت و وقت دی ہے وہ بیچارے ہم مسلمان، ہم پاکستانی نہیں دے سکتے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک شاعر جو پوری دنیا کا اور شاعر مشرق کم از کم کہلایا، اسلام کے حوالے سے گفتگو اشعار کہے، مغربی دنیا کے باطل نظریات کو بے نقاب کیا، اس کے پاس وہ محبت، وہ وابستگی اسے نہیں ملی جتنی اس کو دیار غیر میں ملی. چنانچہ جو فارسی بولتے تھے اس کو عقل مند سمجھا جاتا تھا، انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا. آج کل آپ نے دیکھا ہے نا جب تک دو چار جملے انگلش کے یا الفاظ انگلش کے نہ بولے جائیں تو لوگوں پہ رعب نہیں پڑتا. بچے لفنگوں کو کہو کہ یار آپ گالیاں کیوں بکتے ہیں بات بات میں، تو بچے لفنگے گنڈے کہتے ہیں کہ جب تک ہم گالی نہ بکیں کوئی ہم کو گنڈا نہیں سمجھتا. تو اسی طرح جب تک دو چار الفاظ انگلش کے نہ بولے جائیں، جملے نہ ٹانکے جائیں، اس وقت تک کوئی آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا. بڑی جسے کہتے ہیں کہ عجیب و غریب صورتحال ہے. ابھی ہم کراچی میں ایک اسکول میں گئے، انہوں نے ہم سے عرض کیا کہ آپ کو لیکچر دینے ہیں اور پاور پوائنٹس انگلش میں تیار کرنی ہے. ہم نے پوچھا لیکچر کس میں ہوگا؟ کہنا آپ کی مرضی ہے. تو ہم نے دل میں یہی سوچا کہ جب پاور پوائنٹس کمپیوٹر جو سلائڈس تیار کرنی ہیں وہ انگلش میں تیار کرنی ہے تو لیکچر بھی انگلش میں ہونا چاہیے. چنانچہ انگلش میں لیکچر دیا گیا تو ایک ٹیچر کھڑے ہو گئے، ٹیچر تھے سارے وہاں پہ، اساتذہ تھے. تو ایک ٹیچر کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، آپ اردو میں لیکچر دیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگلا لیکچر جو ہے آئندہ سے اردو میں ہوا کرے گا. تو وہاں جو مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے مینجمنٹ پاکستان میں ہر جگہ پہ وہ ہوتی ہے جو کہ ویسٹرنائز ہوتی ہے. وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ نہیں بھی انگلش میں ہونا چاہیے. تو ایک بیچارے نے تجویز دی کہ بائی لنگول کر لیں. بائی لنگول کا مطلب ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ آدھی انگلش بول لیں آدھی اردو بولیں. میں نے بڑا سختی سے ان کو کہا کہ یا تو آپ انگلش میں سن لیں اگر آپ میں اتنا دم خم ہے اور اتنا دعویٰ ہے، یا پھر اردو میں گفتگو ہو جائے. خیر بڑی مصالحت کے بعد جو ہے وہ بقیہ لیکچر اردو میں ہوئے. تو یہ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش بولنا یا انگلش کے الفاظ استعمال کرنا کوئی کمپلیکس کا نتیجہ ہے. انگلش بھی سیکھیے، اردو بھی سیکھیے، فارسی بھی سیکھیے، عربی بھی سیکھیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک انسان بچے کے بارے میں ہیومن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 6 سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہے، وہ 6 سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے بڑی آسانی سے بچپنے ہی میں. بہرحال یہ ہم لوگوں کا ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ کھچاؤ ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ لڑائی کی جڑ ہے ایک بنا لی ہے ہم نے کہ جو انگلش بولنے والے ہیں وہ اردو بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں وہ انگلش بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک طبقہ پیدا ہو گیا بائی لنگول. بہرحال عقل ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، عقل مند کو فارسی کیا. یعنی عقل مند کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ فارسی بولے. فارسی بولنے والے کے لیے اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. جس طرح آج کل پاکستان میں اگر کوئی انگلش بولے تو اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں. آف کورس ہم پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن یہ ایک عجیب کرائٹیریا ہے ہمارے یہاں. اور اس کے بعد فارسی اس نہج پہ چلی گئی کہ یہ محاورہ مشہور ہو گیا، سیکھو فارسی بیچو تیل. یعنی جو
فارسی سیکھتا ہے اس کی کوئی اہمیت و وقت نہیں ہے. اور اب نے یہ بھی سنا ہے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ کنفرم کریں گے کہ کراچی یونیورسٹی میں جو فارسی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے. یعنی اتنے زیادہ ہم لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بھی عجیب و غریب خبریں آتی ہیں پاکستان میں، لطیفوں کی تو کمی نہیں ہے، کہ سندھ میں اسکولوں میں اب چائنیز زبان سکھائی جائے گی. چائنیز کھانے کے ہم عادی تو ہو چکے ہیں، اس سے پہلے ہم اٹالین اور امریکن اور برٹش فوڈ بھی آزما چکے ہیں. نہاری اور چکن ٹکا اور کڑھائی بریانی، اس سے ہمیں نفرت ہے. ہمیں اپنے لباس سے نفرت ہے، ہمیں اپنے کلچر سے نفرت ہے. باہر کی کوئی چیز ہو، خواتین رابی سینٹر چلے جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ باجی امپورٹڈ مال ہے، تو باجی فوراً جو ہے اس امپورٹڈ مال کو خریدنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ گفتگو، ایک الگ موضوع، الگ مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی اور چھیڑیں گے. تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا. انگریزی کے لبادے میں اسکولوں کو آگے بڑھایا گیا، اس کو گلیمرائز کیا گیا اور پھر لوگوں کو اپروچ کیا گیا. لوگ آئے، انہیں انگریزی سیکھی اور پھر جو انہوں نے حکومتی اس پہ قبضہ کیا تو پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. آج تک پاکستان میں منسٹرز یا چیف منسٹرز، پریزیڈنٹس یا یوں کہہ لیجیے بیوروکریٹس، 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ برٹش امریکن اسکولز یعنی اسکولز میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جن میں انگریزی معیاری، بلکہ اب تو خیر شاید خود پاکستان یا کراچی کے چپے چپے میں ہر شخص وہ انگلش اسکول میں داخلہ لینے کی سوچتا ہے. تو ایک سائیکی، ایک نفسیات ڈیولپ کی گئی کہ انگریزی کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. انگریزی میں ظاہری بات ہے وہ دینی ریلیجیس میٹر، وہ دینی مواد نہیں تھا، چنانچہ لوگوں کی دینی معلومات کم ہوتی چلی گئی، دنیاوی معلومات زیادہ ہوتی چلی گئی، اور اب تک یہی ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ اب لوگ جاگے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مدارس وجود میں آئے ہیں، اور جہاں پر اس نہج کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خود اسکول کالج یونیورسٹی والے پریشان ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا خود آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے انہوں نے مدارس کا رخ کیا ہے. شہید مطہری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفے کے بہت بڑے عالم دین تھے اور جاب کے سلسلے میں تہران گئے. ان کو کسی نے کہا کہ بھئی مدرسے میں تو جاب نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو ہم تہران کی یونیورسٹی میں آپ کے لیے بات کریں. بلکہ بات کیا کریں، تہران یونیورسٹی میں اس وقت جابز آئی ہوئی تھیں فلسفے کے ڈپارٹمنٹ میں. تو کسی نے کہا کہ شہید مطہری کو کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں قسمت آزمائیں. اب وہ پریشان کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا فلسفی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں جا کے کیا کروں گا. خیر وہ چلے گئے. اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو. وہاں جو لوگ انٹرویو لے رہے تھے وہ اس فلسفے کے ڈپارٹمنٹ کے سینئر لوگ تھے، ایگزیکٹو تھے، کوئی پروفیسر تھا، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اسسٹیٹ پروفیسر تھا. یہ جو گئے تھے اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ کے لیے گئے تھے. ان لوگوں نے انٹرویو لینا شروع کیا اور کہا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اورل، اور فلسفے کے سوالات ہم آپ سے کریں گے. تو آپ 20 نمبر کا ٹیسٹ ہے اور ہم یہ دیکھیں گے آپ کتنے نمبر لیتے ہیں. جتنے کینڈیڈیٹس آئیں گے اس کو ہمیں نمبر دینے ہیں اور جو زیادہ نمبر لے گا اس کو ہم یہ پوسٹ دے دیں گے. چنانچہ شہید مطہری کا انٹرویو لیا گیا، فارسی میں سوالات پوچھے گئے، سوالات پوچھتے چلے گئے اور آخر میں بیچ میں درمیان میں ایک ان کے انٹرویو لینے والے شخص نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت کہ ہم اتنا لمبا انٹرویو لے رہے ہیں، اتنے لمبے سوالات کر رہے ہیں، اصل میں 20 میں سے 20 نمبر آپ لے چکے ہیں، ہم تو ویسے ہی اپنی معلومات کے لیے آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں. تو 20 نمبر وہ کالج یونیورسٹی کے پروفیسر دے چکے تھے اور اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے مدرسے میں پڑھنے والے فارغ التحصیل شخص سے فلسفہ سیکھ رہے تھے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ دینی مدارس کے علوم کو بیکورڈ دقیانوسی سمجھتے ہیں وہ کن کن لوگوں کو پڑھاتا ہے. بہرحال یہ جب انگریزوں کی سازش کامیاب ہوئی تو لوگوں نے مدرسے چھوڑ کر اسکولوں کا رخ حاصل کرنا شروع کر دیا، اور آج کل بھی آپ یہی کہتے ہیں. آج میں ایک بچوں کی کلاس لے رہا تھا تو اس میں 9 10 کے بچے تھے اور تقریباً اس میں مدرسے کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تقریباً 40 بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں 9 10 ایج گروپ کی. تو میں نے ان سے سب سے ایک ایک کر کے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، کیونکہ کیریئر پہ کلاس تھی، کیریئر گائیڈنس پہ. تو 40 بچیوں میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ 30 بچیوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، 5 بچیوں نے کہا کہ ہم ٹیچر بننا چاہتے ہیں،
اور 5 بچوں نے کہا کہ ہم شاعرہ بننا چاہتے ہیں، یا مبلغہ ذاکرہ بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا ڈیزائننگ یا بوتیک کھولنا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے ابھی بھی لوگوں میں اس کا چارم اور گلیمر ہے۔ یقین کیجئے رسول کی حدیث ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم دین کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہے۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے گریبان میں جھانک کر، ذہن کے دریچوں کو کھول کر پوچھئے اپنے آپ سے، آپ جو کچھ بھی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں یا جاتے ہیں، مردوں سے سوال ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ، کیا نیت، کیا علت، کیا سبب ہوتا ہے، کیا خواب، کیا تمنا، کیا خواہش ہوتی ہے؟ اگر کسی سے پوچھیں آپ جو علم یا جو پروفیشن اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا اسکوپ ہے، بہت اسکوپ ہے، اس کی بڑی جابز ہیں آج کل، یہاں بھی جابز ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی جابز ہیں، تو گھوم پھر کے بعد کس پہ آ جاتی ہے؟ پیسوں پہ، جس کے لیے اللہ کا رسول فرما رہا ہے جو علم دین حاصل کرے گا اس کے پیسوں کا، اس کی کفالت کا ذمہ ہم دیں گے۔ مجھے بتائیے کون سا ایسا اسکول ہے، کالج، یونیورسٹی ہے کراچی میں، کراچی سے باہر، جہاں پڑھنے پر آپ کو پیسے دیے جائیں؟ حوض علمیہ میں پیسے دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا مشاہرہ باندھا جاتا ہے، یہ لیجیے پیسے پڑھنے کے۔ آدمی جا کے تو پہلے پاگل ہو جاتا ہے خوشی سے، بھائی یہ کیسے اسکول، کیسی جگہ میں پڑھنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں؟ اور یہاں پہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پڑھے۔ 6-6 ہزار روپے تو منیمم ایک ایوریج فیس ہو کے رہ گئی ہے، او لیولز اور اے لیولز جسے کہتے ہیں۔ 6,000 کا اس کو ٹیوشن دیں، آپ 2,000 کی وین دیں، 2,000 کا لنچ دیں، اور پھر برتھ ڈے پارٹیز، پکنک پارٹیز، 100 20-25 ہزار روپے انویسٹ کریں، اور پھر وہ ڈگری کے لیے پھرتا رہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ذمہ نہیں لیا۔ تو علم دین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ لیتا ہوں، تم آؤ اس طرف۔ بہرحال جس اسکوپ کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بالکل واضح طور پہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ خود بخود بندوبست کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایک لطیفہ بھی لاسٹ ٹائم سنایا تھا آپ کو۔ بہرحال چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، اور یہاں پر ایک سپریشن، ایک طلاق ہو گئی، کس کے درمیان؟ علم دین اور علم دنیا کے درمیان۔ کس نے کس کو چھوڑا یہ ابھی تک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اور حق بے کون تھا لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ بہرحال اسکول کالجوں میں جانے والے لوگ الحمدللہ بیداری کی طرف آ گئے ہیں، جاگ گئے ہیں، اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں، علم دین بھی علم ہے، علم دین بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ علم دین ہی اصل علم ہے، جو ہمیں علم کی اہمیت بتلاتا ہے، اصل حقیقت، اصل فضیلت، اور پھر ہم آگے چل کے دونوں علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آ کر ایک ڈپریشن آپ کے اندر پیدا ہوتا ہوگا، ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہوگی، ایک احساس محرومی کی لو آپ کے اندر جلتی ہوگی، الاؤ جلتا ہوگا اس ضیاء وقت کا، ضیاء توانائی کا، کہ ہم نے کیا کیا۔ اور ابھی بھی ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آئے ہیں اور بیچارے گھومتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کالج یونیورسٹی جاؤں یا مدرسے جاؤں، میں علم دین حاصل کروں کہ علم دنیا حاصل کروں۔ تو اس مسئلے کو ابھی چھوڑیں کچھ دیر کے لیے کہ کون سا علم افضل ہے، کون سا کمتر ہے، اور یہ حدیث جو ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ یاد رکھیں۔ بل العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ ہے، کہ علم کی ابتدا خدا کی معرفت اور علم کی انتہا تزکیہ نفس۔ اب فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، تمام علم اس دائرے میں آ جائیں گے ثواب کے، اگر اس کو آپ تزکیہ نفس کا ذریعہ بنائیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ وہ ایک بحث ہے، کبھی آپ کے سامنے کریں گے۔ یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باطل سے دین کا کام کرواتا ہے، فاسقوں سے نیکیاں کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انگریزوں سے بھی کچھ نیکیاں کروا دی۔ کیا؟ انگریزوں نے ریسنٹلی ایک کچھ ٹرمینالوجیز اپنی ڈکشنریز میں انٹروڈیوس کروائی ہیں، وہ ہے پالی میتھ، یعنی ایک شخص جو بہت سے زیادہ علوم پر دسترس رکھتا ہو، فیلو میتھ جو علم حاصل کرنے کا شدید شائق ہو، آپسی میتھ جو علم کو قدر تاخیر سے حاصل کرے۔
دیکھیں یہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ سائنسدانوں میں، مسلم سائنسدانوں میں بہت سارے سائنسدان ایسے گزرے ہیں تقریباً تمام جو ایک سے زیادہ علوم پر دسترس رکھتے تھے. تو پالی میتھ کوئی نئی ٹرمینالوجی نہیں ہے، اس پہ ہم عمل کر چکے. فیلو میتھ جو علم حاصل کرنے کا شدید شائق ہو، اسلام تو یہی سکھاتا ہے. ایک عالم دین کا انتقال ہونے لگا، اس کا دوست ان سے ملنے آیا، وہ اپنے دوست سے عالم نزا میں کہنے لگے فلاں مسئلے کا کیا جواب ہے. تو جو تیمارداری کے لیے آیا تھا حالت نزا میں کہنے لگا بیچارے سے، اپنے دوست سے، کہ تمہاری حالت نزا ہے اور دار فانی سے کچھ کرنے جا رہے ہو، روح تمہارے بدن سے پرواز کرنے والی ہے اور تمہیں ابھی بھی فلاں مسئلے کا حل چاہیے. وہ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ جب جاؤں تو کم از کم ایک اور مسئلہ سیکھ کے جاؤں اس دنیا سے. تو یہ علم کی جستجو تجسس ہے جو اسلام سکھلاتا ہے. علم کو تاخیر سے شروع کرنا، ہمارے یہاں تو علم ہے ہی وہ جو ماں کی گود سے شروع ہو اور قبر تک جاری رہے. ہمارے یہاں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آج آپ کی عمر 20 سال ہو، 30 سال ہو، 50 سال ہو، آپ چلے جائیں مجھے مدرسے میں ایڈمیشن چاہیے، ٹھیک ہے آ جائیں. آپ اس ایج میں چلے جائیں، بلکہ اس ایج میں تو چھوڑیے، 1 سال اگر آپ لیٹ ہو جائیں انٹر کے بعد اور آپ کہیں مجھے میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں داخلہ چاہیے، کہیں نہیں بھائی ہم تو فریش اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں، جب وہ لے لیں گے پھر آپ کو لیں گے وغیرہ وغیرہ. اوور ایج ہو جائیں آپ کے لیے دنیا کے علوم حاصل کرنا کتنا مشکل ہے. اور آپ اس کلاس میں چھت تلے دیکھ لیجئے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو انٹر پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیاں انٹر میں ہیں کہ نہیں. تو ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں اصول یا کلاسیفیکیشن نہیں ہے، جسے کہتے ہیں کہ جو نووارد ہوگا، کم عمر ہوگا، وہ زیادہ علم حاصل کر سکے گا، یا جو بوڑھا ہوگا اس کی عقل جو ہے جواب نہیں. ایسا نہیں. عقل وہ شے ہے جو آخر وقت تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. یہ ثابت ہو جائے، سائنسی تحقیق ہے. قوت غضب، قوت شہوت، قوت رحم انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن قوت عقل انسان کی مرتے دم تک رہتی ہے. تو پولی میتھ، فیلو میتھ، آپسی میتھ کی ڈیفینیشنز کے تحت ہم ہر حال میں، ہر وقت، ہر عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں. مثال پہلے بھی دی ہے، دوبارہ اعادتاً دے دیں کہ ویکیپیڈیا پہ جو 100 پولی میتھ کا تذکرہ ہے اس میں 30 پولی میتھ مسلمان ہیں. 300 سے زائد مسلم سائنسدانوں میں سب کے سب پولی میتھ تھے، ایک سے زیادہ علوم اور شعبجات میں ماہر تھے. 10ویں اور 11ویں صدی کا وہ دور تھا کہ جب دین اور دنیا کا علم ایک تھا اور لوگوں میں کوئی تمیز نہیں تھی کہ یہ عالم دین ہے یا علم دین. بلکہ اس کو چھوڑیے، میں ابھی آپ کو قیام پاکستان سے پہلے کی مثال دوں گا. لکھنؤ میں ہمارا ایک بہت بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں، یا ہے تو کس نہج پر، لیکن آج سے 100 سال پہلے لکھنؤ میں ہمارا شیعہ مدرسہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر عالم دین کے لیے واجب تھا، ضروری تھا، کمپلسری تھا کہ وہ علم طب بھی حاصل کرے. یعنی جب ایک عالم دین فارغ التحصیل ہوتا تھا تو وہ عالم دین یعنی روح کا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا اور عالم جسم کا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا. یعنی وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوتا تھا اور روحانی طبیب بھی ہوتا تھا. اور وہ اس لیے بنایا جاتا تھا کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکے، لوگوں میں پینیٹریٹ کر سکے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھ سکے اور عوام کے درمیان قابل قبول ہو. اور آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ عالم دین جتنا، ظاہر بات ہے عالم دین کے لیے دین کا علم واضح طور پر واجب ہے، لیکن عالم دین اگر علم دین کے علاوہ علم دنیا میں بھی دسترس رکھتا ہو تو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اس کی آتھینٹسٹی یا اتھارٹی یا صلاحیت اثر و نفوذ وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ دور تھا کہ جب چیزوں پر محنت نہیں ہوتی تھی بلکہ انسانوں پر محنت ہوتی تھی. ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کل لباس پہ محنت ہوتی ہے، گھر کے فرنیچر پہ محنت ہوتی ہے، گاڑی پہ محنت ہوتی ہے، سواریوں پہ محنت ہوتی ہے، جائیداد پہ محنت ہوتی ہے. انسانوں پہ یا ان کے نفوذ پر، ان کی کردار سازی پہ کوئی محنت نہیں ہوتی. شیخ بھائی کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ریاضی، فلکیات، نجوم، فلسفی، سول انجینئر، تمام صلاحیت ان میں پائی جاتی تھی. ملا صدرہ کے استاد تھے.
88 کتابوں کے مصنف۔ ایران میں نقش جہاں اسکوائر ایک باغ ہے اور مینار جوبن، 2 مینار ہیں جو یونیسکو کی تحویل میں ہیں، کہ یونیسکو نے ان کی مرمت، ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ تاریخ کے چند عمارتی فن پاروں میں سے ہیں کہ جن کو عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ محفوظ ہونا چاہیے۔ مینار جوبن کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 2 مینار ہیں کہ جس میں ایک مینار پہ آپ نوک کریں تو دوسرے مینار پہ اس کی جسے کہتے ہیں دق الباب جو ہے یا نوک جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ خود حسین نجف کی جو حجرے ہیں انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیے ہیں کہ ہر حجرہ ایک مخصوص علم کے لیے، اور اس حجرے میں مخصوص اوقات میں ستاروں کی مخصوص حالتوں میں علم حاصل کیا جائے تو وہ علم جلدی حاصل ہوتا ہے اور انسان اس کو جلدی جذب کرتا ہے۔ دیگر نصیر الدین طوسی کا نام سنا ہوگا، علم فلکیات کے ماہر، نجومی ریاضی کے ماہر، اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے اس زمانے کے ہلاکو خان کو شیعہ کیا اور کئی ہزاروں لوگوں کو اہل تشیع مذہب کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی۔ جابر بن حیان فلکیات، کیمیا، میڈیکل، ماہر ارضیات کے ماہر۔ ابو نصر فارابی فلسفی، ماہر نفسیات، ماہر عمرانیات۔ ابن الحسن فلسفی، ماہر فزکس، ماہر نفسیات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آپ کو ڈرائے کہ تمہاری دنیا کی اسٹڈیز میں ایفیکٹ ہوگا، کالج یونیورسٹی میں پیچھے رہ جاؤ گی اور علم دین بعد میں حاصل کر لینا وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ لسٹ دکھائیے، اور اپنی کتابوں سے نہیں دکھائیے، ویکیپیڈیا سے دکھائیے، ویسٹرن ریسورسز سے دکھائیے کہ جس میں ایک آتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ ہماری کتابوں میں نعوذ باللہ لوگوں کے نزدیک وہ آتھینٹسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو آپ ان لوگوں سے ہماری تعریف سن لیجئے، ان لوگوں سے ہمارے نظریات کی تصدیق کر لیجئے کہ جو ہمارے منکر ہیں، جو ہمارے مذہب کے منکر ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ یہ وہ لسٹ ہے جس میں کم از کم چند نام آپ کو ازبر ہونی چاہیے، تاکہ ان ناموں کو دیکھ کر، پڑھ کر، یاد کر کر، تذکر کر کے آپ اپنی حوصلہ افزائی خود کر سکیں اکیلے میں، تنہائی میں۔ اگر کوئی ڈر خوف اب آپ کے اندر پیدا ہو کہ میں مدرسے کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو گئی تو اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم یا خود گھرداری افیکٹڈ ہوگی۔ میڈیکل سائنس کی ایک تحقیق، ایک جملہ کافی ہے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ انسان اب تک فقط 1% برین استعمال کر سکا ہے، یعنی 99% انفارمیشن جو ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے وہ ڈسکارڈ، اسٹاپ، ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اور فقط 1% انفارمیشن ہمارے دماغ تک پہنچ پاتی ہے جس کو دماغ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ وہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ جس میں 1%، 2% بن جائے، تو یوں سمجھ لیجیے آپ 2 کیریئرز، 2 شعبہ جات، 2 میدان ایک ساتھ فتح کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ وہ کیا اسباب ہیں اور ان کے کیا علاج ہیں جن کی وجہ سے ہم دینی مدرسہ اور اسکول کالج کی تعلیم ایک ساتھ جاری نہیں رکھ سکتے اور شیطان کے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں یا دنیاوی تعلیم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین اور دنیا کا علم حاصل نہیں کر پاتا ایک ساتھ، وہ ہے جہالت۔ ہماری گمراہی اور ناکامی کا سب سے بڑا سبب، اور نہ صرف یہ، ہر کامیابی کے پیچھے علم کا ہاتھ ہے اور ہر ناکامی کے پیچھے جہالت کا سایہ۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو اس مدرسے میں آنے سے پہلے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کون لوگ آتے ہیں، کیسی تعلیم دی جاتی ہے، اور جب آپ لوگ یہاں آئے ہوں گے تو یہاں کی 50% سے زیادہ خصوصیات آپ پہ آشکار ہوں گی۔ لوگوں کے سامنے جب آپ تذکرہ کرتے ہوں گے کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو لوگ ناک منہ چڑھاتے ہوں گے کہ یہ کیا تم نے کر لیا، مدرسے جانا کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک مدرسہ بہت ہی کال کوٹری کا یا زنجیروں میں بدھے لوگوں کا ہاتھ ہے۔
یاد رکھ لیجیے کہ جاہل دو قسم کے، قاصر اور مقصر۔ قاصر تو یہ ہے کسی سبب، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ علم نہیں حاصل کر سکا، اور مقصر وہ کہ جس نے جان بوجھ کر علم حاصل نہیں کیا تمام تر سہولیات علم ہونے کے باوجود۔ ایک اور درجہ بندی جو امام علی یا امام حسن علیہ السلام کی روایت سے ہے، کہ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا وہ احمق ہے، اس سے بچو۔ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اسے پڑھاؤ۔ جو نہیں جانتا کہ جانتا ہے وہ سویا ہوا ہے، یعنی اسے جگاؤ۔ اور جو جانتا ہے کہ جانتا ہے وہ عالم ہے، اس سے علم کا حصول کرو، علم حاصل کرو۔ تو آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان 4 کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان 4 کیٹیگریز میں پہلی کیٹیگری بہت زیادہ عام ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، کہ ان کو علم نہیں ہے، ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ بہت بہتر ہیں کہ جو کم از کم اقرار کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے اس کو احساس جہالت ہونے لگتا ہے، یعنی اس کی جہالت کا احساس بھی بڑھتا رہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا جاہل ہوں، مجھے اب تک اتنا سارا علم کیوں نہیں پتہ چلا، کیوں نہیں میں نے حاصل کیا۔ اور جو جانتا ہے کہ جانتا ہے، ایسے لوگوں کو، اساتذہ کو، علماء کو، حکماء کو، عرفاء کو اپروچ کیجیے، ان کی محفلوں میں بیٹھیے اور ان سے علم کا اکتساب کیجیے۔ لیکن اس مسئلے میں، علم کے حصول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے علم کا، وہ ہے پیسہ یا دولت۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شرم کے مارے بتا نہیں سکتے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا، تو لوگ عجیب گمسم ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کون سی فیلڈ ہے۔ کوئی کہہ دے کہ لڑکی کہ میں ذاکرہ بنوں گی، لوگ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ کوئی ماں باپ شاید ہی ہو جو یہ کہہ سکے میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا، میں اپنی بچی کو ذاکرہ بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے حاصل کرنا ہے کہ اس علم کا اسکوپ کیا ہے۔ اور علم کا اسکوپ کسے کہتے ہیں؟ دولت، پیسہ، اختیار، منصب، کہ جس کی تعریف ہو رہی ہو، جسے کہتے ہیں کہ قدر و منزلت کی جاری ہو، جس میں زیادہ پیسہ ہو۔ دیکھیں یاد رکھیے، اور یہ قول بھی ہے، قول امام بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دولت اپنے دوست کو بھی دی ہے، دشمن کو بھی دی ہے، لیکن علم صرف اپنے دوستوں کو دیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ دولت اگر کسی کے پاس ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو اور ہو سکتا ہے اللہ کا دشمن ہو، لیکن اگر علم کسی کے پاس ہے تو 100% سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ لیکن کون سا علم؟ جو خوف الہی پیدا کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم شہر سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے معمار، مزدور شہر کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے اونچا کر رہا ہوں، ہم اس لیے اونچا کر رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کا کبوتر اڑ گیا ہے، ہم اونچا کر رہے ہیں تاکہ کبوتر اوپر سے پرواز نہ کر جائے، اڑ نہ جائے، نکل نہ جائے یہاں سے۔ عالم دین نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا کہ اللہ تم نے کیسے کیسے بے وقوفوں کو سلطنت دی ہوئی ہے، اور ہم جیسے عالم یعنی فٹ پاتھ پہ جوتیاں چٹکائی پھر رہے ہیں آج کل کے محاورے میں۔ تو خداوند تعالی نے ہاتف غیبی سے اس کو آواز دی اور یہ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے سلطنت تو ہم آج تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سلطنت کے ساتھ اس بادشاہ کی بیوقوفی جیسی، حماقت جیسی صفت بھی تجھے حاصل کرنی ہوگی اور علم سے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ عالم دین نے کہا نہیں، مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے کہ جس میں مجھے اپنے علم سے دستبردار ہونا پڑے۔ کوئی ہے ہمارے درمیان ایسا شخص جو یہ کہے کہ میرا سارا مال و متاع لے لو، میرا سارا اسکوپ لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے علم چاہیے؟ تیسرا مرحلہ، تیسرا مسئلہ
جو آپ کے ساتھ پیش آتا ہے وہ یہ کہ علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے کی دونوں شعبجات میں دسترس یا مہارت حاصل نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے غیر اصول پسندی. تو جو آپ نے اصول بنائے ہوئے ہیں اس میں سقم ہے، اس میں کجی ہے، اس میں کمزوری ہے. تو ان کمزوریوں کو دور کیجئے. اپنے اصول بنائیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، اور حلال و حرام کی تمیز کیجئے اور لوگوں کو بتلا دیجئے مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 2 دن بعد، ہر 2 مہینے، ہر 2 سال بعد اگر آپ موڑ کاٹیں گے اور رخ بدلیں گے، سن تبدیل کریں گے، تو آپ کولو کے بیل کی طرح ساری عمر ایک کھونٹے کے گرد چکر لگاتے رہیں گے اور کہیں بھی نہیں پہنچیں گے، کوفے کے گوڑے کی طرح. تو ہم لوگوں کا سب سے پہلا اصول ہے کہ کوئی اصول نہیں. اس اصول کو توڑیے، کچھ اصول بنائیے، چاہے وہ اصول چند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان اصولوں پر ڈٹے رہیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو چونٹیوں سے غیرت، شرم اور سبق حاصل کیجئے. کہ سورہ نمل آیت نمبر 18 میں خدا فرماتا ہے ایک چونٹی کا، جسے کہتے ہیں کہ جملہ قرآن کے زبان میں، ایک چونٹیوں سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ تو سلیمان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. ایک چونٹی میں شعور ہے، ایک چونٹی میں اصول پسندی ہے، ایک چونٹی میں اس بات کی ہمت، استطاعت، خود اعتمادی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، میں کس خطرے سے دوچار ہوں، میں اپنا رستہ نہ بھٹک جاؤں یا کسی کے لشکر کے جانوروں کے پیروں کے نیچے آ کے کچلی نہ جاؤں. تو ہم کیسے طلباء ہیں، طالبات ہیں کہ ہمیں اصول توڑتے ہوئے یہ خوف نہیں لاحق ہوتا کہ کہیں ہم اپنے راستے سے نہ بھٹک جائیں. چوتھا مسئلہ، چوتھا سبب جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم قانون کے بڑے کچے ہیں. مثلا کسی نے خوف دلا دیا کہ آج شہر میں حالات خراب ہیں، ہڑتال ہے، نہ جاؤ، بس ٹھیک ہے چھٹی. اسکول کالج کے لیے کوئی کہے تو فوراً آپ چینل کھول کے بیٹھ جاتی ہیں. صبح 7 بجے 6 بجے SMS فون کالز کرتی ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کالج یا اسکول بند ہے کہ نہیں. دفتر کے لیے تو ہم جان پر بازی لگا کے نکل جاتے ہیں، لیکن مدرسے آنے کے لیے اگر کوئی فوار بھی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ نہیں چاہتا کہ ہم مدرسے جائیں. تو یاد رکھیے جھوٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں. جھوٹ اور سچ میں 4 انگلیوں کا، یہ بالغ یہاں غلط لکھ دیا گیا ہے غلطی سے، 4 انگلیوں کا فرق ہے. یعنی جو انسان سنتا ہے، اور یہ کہہ کر مولانا نے اپنا ہاتھ کانوں اور آنکھوں کے درمیان رکھا، یعنی جو انسان سنتا ہے وہ جھوٹ ہے، جو انسان دیکھتا ہے وہ سچ ہے. مقصد یا میسج یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ انسان جو کچھ سنے اس پر یقین نہ کرے. جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، عین الیقین حاصل نہ کر لے. تو مدرسے کے بارے میں، دین علوم کے بارے میں جو کچھ آپ سے کہا جاتا ہے اس پہ یقین نہ کیجیے. آگے بڑھیے، دیکھیے، کتابیں کھولیے، لوگوں سے ملیے، مدرسے میں داخلہ لیجیے، علم دین حاصل کیجیے، اور پھر اس تبدیلی کو محسوس کیجیے اپنے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اور پھر فیصلہ کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پانچواں بڑا مسئلہ ہمارے لیے کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں خدا سے زیادہ لوگوں کی فکر ہے. بدترین شخص ہے وہ جو لوگوں کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. کسی کو تحفہ دینا جائے اور کوئی کہے فلاں تحفہ نہیں، فلاں دے دو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. چچا آپ کی بیمار پڑ جائیں، آپ نہ جائیں تو دل میں ٹینشن پیدا ہوتی ہے، تائی ابو کیا کہیں گے، تم گئے نہیں چچا کو دیکھنے. نماز نہیں پڑھی، ارے امی ابھی آ جائیں گی، امی ڈانٹیں گی ابھی تک نماز کیوں نہ پڑھی. آپ دیکھیں نماز، روزہ، تعزیت، ہر نیکی کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. یعنی آج نعوذ باللہ یہ ماحول پیدا ہو جائے کہ نماز پڑھنے میں لوگ مارنے مرنے پہ تل آئیں، لوگ ایک دوسرے کی بے عزتی کریں. جیسے آپ حجاب کے معاملے میں دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق، باحجاب خاتون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بارش مرد کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو کیا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، دیگر واجبات چھوڑ دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت نہ برباد کیجیے.
اگر انسان اپنے پیچھے اپنے فائدے کے لیے اپنی آخرت تبدیل کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، کم از کم آپ کو کچھ فائدہ تو حاصل ہوا، کچھ لطف تو حاصل ہوا گناہ کرنے میں. لیکن یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ فقط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ حجاب چھوڑ دیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے داڑھی منڈوا دیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مدرسے میں آنا چھوڑ دیں کہ ہمارے گھر والے یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اس کو پسند نہیں کرتے. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو عورتوں کے لیے ہے، اور بہت ساری عورتیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میجورٹی وہ اس کو بہانہ بناتی ہے. کبھی میں تو عورت ہوں، میں تو حجاب میں ہوں، اور میں یہ کیسے کام کروں، آنا جانا، ٹرانسپورٹ، سفر، تھکن، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی جسے کہتے ہیں کہ نگہداشت، تربیت، اولاد کی فکر وغیرہ وغیرہ، مجھ پر تو بڑی ذمہ داری ہے. میری شوہر تو چھٹی کر سکتے ہیں آفس کی، میں کیسے چھٹی کروں؟ یا میں کالج یونیورسٹی نہیں جاؤں تو میں پیچھے رہ جاؤں گی، مدرسے چاہے میں سالوں نہ جاؤں میں پیچھے نہیں. یہ کانسیپٹس ہمارے ذہن میں کہاں سے آئے؟ سب سے زیادہ مردوں کو تو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم مصروف بہت ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کسی کے فلسفے کو یا دینی احکامات کو سننے کی. کل کلاں کو کسی نے فتویٰ لگا دیا کہ جو تم جاب کر رہے ہو وہی حرام ہے تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. عورتوں کے لیے کیا ہے کہ میں عورت ہوں، میں کیا کروں، ابو نے منع کر دیا، امی نے منع کر دیا، بھائی نہیں چاہتا، رشتہ دار. آپ ابو امی رشتہ داروں سے کتنی باتیں منوا لیتے ہیں، عید پر ضد کر کے مہنگا جوڑا خریدوا لیتے ہیں، برتھ ڈے پہ مہنگے سے مہنگا قیمتی تحفہ اپنی ابو کی جیب ڈھیلی کروا کے آپ خریدوا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو ناراض کر لیتے ہیں، اور منہ پھٹ اتنے ہوتے ہیں کہ جو منہ میں آتا ہے آپ اپنی خالہ پھپھو کو سنا دیتی ہیں. تو یہ کانفیڈنس، یہ خود اعتمادی اور یہ ریوولٹ، یہ ریبیلین ایٹیچیوڈ، بغاوت آپ اس وقت استعمال کر لیتی ہیں کہ جب آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے کہ اس وقت تمہاری عزت پر بنی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے وہ تمہیں نقصان ہو جائے گا تم نے یہ اقدام نہیں اٹھایا. تو یہ باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت کیوں نہیں آتی جب آپ مدارس کا رخ کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں؟ ویسے تو آپ چاند پہ جانے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے تیار ہیں، وہ پیشے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں جن میں پہلے زمانے میں صرف مرد ہوا کرتے تھے. اب جو ہے وہ عورتیں بھی ان پیشوں میں آ چکی ہیں، ٹیکسیاں چلا رہی ہیں جسے کہتے ہیں عورتیں. تو پردے دار عورتیں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جب ایک بے حجاب عورت بے شرمی میں، بے حیائی میں مردوں کی شانہ بچانا چل سکتی ہے تو میں حجاب میں لوگوں سے، مردوں سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اگر آپ باحجاب ہیں تو کیا ہوا، آپ سوئمنگ بھی کر سکتی ہیں، فٹ بال بھی کھیل سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر جا کے آج سے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں. لیکن بہرحال ایران میں، بحرین میں، یہ بحرین کی فٹ بال ٹیم ہے، یہ ضدی پنا، یہ ہٹ درمی، یہ وہ کہتے ہیں کہ راج ہٹ، عورت ہٹ اور بادشاہ ہٹ. ایک بادشاہ کی ضد، عورت کی ضد اور بچے کی ضد. اپنے اندر ضد پیدا کر لیجئے، جس طرح کچھ خواتین بے حجابی کی ضد پیدا کرتی ہیں، گھر سے نکلنے کی ضد پیدا کرتی ہیں، جاب کرنے کی ضد پیدا کر لیتی ہیں. آپ اپنے اندر ضد پیدا کیجئے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. دیکھیں ان عورتوں کو دیکھ کے مرد بھی ڈر جائیں، جن ہاتھوں میں بیلن پٹرا ہونا چاہیے، خیر بیلن پٹرا تو اب ہوتا ہی نہیں ہے، اب تو گرائنڈر آ گیا ہے اور تندور والے روٹیاں سپلائی کر دیتے ہیں. ان ہاتھوں میں کلاشنکوف اور رائفلیں ہیں. عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ایک مرد کی پٹائی کر رہی ہیں، اور اگر کچھ زیادہ آپ نے تو تڑاک کی تو وہ گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہم ایسا کچھ نہیں کہہ رہے، نہ آپ فٹ بال کھیلیں، نہ آپ گنز کو ہاتھ لیں، نہ قانون کو. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے، جب عورت اتنا کچھ آگے بڑھ سکتی ہے تو آپ لوگ علم دین کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ آپ علم دین اور علم دنیا کیوں نہیں ایک ساتھ حاصل کر سکتے؟ کچھ لوگ بڑے احمق ہیں جو یہ مثال دیتے ہیں کہ 2 کشتیوں کے سوار نہ بنو ورنہ کچھ نہیں ملے گا. نہیں، ایک ہی کشتی ہے، ایک ہی کشتی میں سب کچھ ہے. کیسے ہے؟ ہم اس کشتی میں سوار ہیں کہ جو سفینۃ النجات ہے، اور اس کشتی کے مالک وہ افراد ہیں جن کو دین اور دنیا اور عالم کائنات کا علم تھا. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم دنیا نہیں ہوگا؟ پروفیسر عطا الرحمان ڈان اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہیں ونڈرس ورلڈ آف سائنس، اور اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ آج کل کے سائنسدان تمام تر جدید تحقیق اور مشینوں کے باوجود صرف 4% آف دا یونیورس دیکھ سکے ہیں.
یہ بھی انشاءاللہ کسی درس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کل کے ماہر فلکیات تمام تر تفصیل ایجادات کے باوجود فقط 4% دنیا دیکھ چکے ہیں، کائنات 96% دیکھنا باقی ہے۔ اور ایک وہ شخص تھا جو کہا کرتا تھا لو کشف الغطاء ما ازددنا ایمانا، کہ اگر حجابات ہٹ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو، یعنی جتنا علم و یقین میرے پاس اب ہے اگر حجاب ہٹ بھی جائیں گے تب بھی ہوگا، یعنی 100% علم اب بھی ہے اور بعد میں بھی ہوگا۔ مولا علی کا یہ قول ہے۔ درود پڑھ دیجیے۔ ایک اور کمپلیکس عورت اور مرد دونوں میں پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں سسٹم، اگر انسان ہوتا تو سب سے پہلے جنت میں جاتا پاکستانیوں میں۔ یہاں سب سے زیادہ گالیاں سسٹم کو دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں پاکستان کا سسٹم وہ نہیں ہے جو اور ملکوں میں ہے۔ اگر علم دنیا حاصل کریں تو آپ کو کسی مقام پر پہنچنے کے لیے انگلینڈ امریکہ کو چھو کر آنا ضروری ہوتا ہے، اور علم دین حاصل کریں تو اس کے لیے ایران اور عراق جانا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستانی ہوتے ہوئے بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس وقت عراق میں جو بڑے 4 مراجعین اربع، اس میں 2 پاکستانی ہیں، یعنی 50% مرجعیت عراق میں پاکستانیوں پر مبنی ہے۔ بیچ میں آپ کو بائیں طرف آغا سستانی اور سعید حکیم نظر آ رہے ہیں، آیت اللہ سیدھے ہاتھ پر، اور سیدھے ہاتھ پر رائٹ ایکسٹریم پہ حافظ بشیر نجفی نظر آ رہے ہیں جو پاکستانی ہیں، اور الٹے ہاتھ پر مولانا اسحاق فیاض صاحب نظر آ رہے ہیں۔ تو مولانا بشیر اور اسحاق فیاض جو سفید امامی میں ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ ایکسٹریم پہ، یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ تو 4 میں سے 2 افراد مراجعین اربع میں سے جو 4 افراد ہیں ان میں 2 افراد پاکستانی ہیں، 50%۔ اب آپ کو پاکستانی ہونے کا کیا کمپلیکس؟ کہ ہماری آئی کیو کم ہے، کہ ہماری میموری کم ہے، کہ ہماری مسئلوں کو سمجھنے کی اپروچ کم ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت جو دنیا میں ریسرچ ہے آئی کیو پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین آئی کیو لیول وہ سب کانٹیننٹ انڈیا اور پاکستان والوں کا ہے۔ آپ امریکہ گھوم کے دیکھ لیں، یورپ گھوم کے دیکھ لیں، مڈل ایسٹ گھوم کے دیکھ لیں، ہاسپٹلس چلے جائیں، ملٹی نیشنل کمپنیز چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو مالک تو مقامی ملے گا، لیکن کام کرنے والا، اس ادارے کو چلانے والا یا تو پاکستانی ہوگا یا انڈین ہوگا۔ تو پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے اور مومن ہونے کے ناطے، مومنہ ہونے کے ناطے ہمارے پاس تو دین، دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم بھی ہے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، جس کو خلافت نہ دینے کے باوجود خلفاء رجوع کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اس مسئلے سے نجات دلوائیں۔ تو کیوں آپ لوگوں نے یہ کمپلیکس بٹھایا ہوا ہے؟ اگر شیعان علی میں سے ہیں تو ثابت کیجئے علی کی بہترین اولین فضیلت جو لوگ کہتے ہیں وہ علم۔ تو آپ لوگوں میں جو بہترین اور کیریکٹرسٹک فیچر جو سب سے زیادہ نمایاں ہونا چاہیے وہ ہے علم۔ لیکن کیا کریں، سستی کاہلی اتنی ہے کہ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو ہم کرسی پہ بیٹھ کے اس کو بجھاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہر چیز ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے، گاڑی سے لے کر شوہر تک ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ریموٹ کنٹرول میں ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ مل جائے، ایک کلک پہ پوری دنیا ہمارے سامنے آ جائے، 1 منٹ میں سارے مسائل یاد ہو جائیں۔ تو سستی کاہلی کو چھوڑیے، جانوروں سے، شہد کی مکھی سے علم کے لیے جو تندہی، جو تحریک، جو حرکت چاہیے، جو ایکٹیویٹی چاہیے، وہ جانوروں سے سیکھیے کم از کم۔ ایک اہم چیز ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم اس پہ پورا ایک درس آپ کو دیں گے جو ہم اس سے پہلے کلاس میں دے چکے ہیں اور نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ٹائم مینجمنٹ، ہم اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کریں کہ جس میں علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل ہو جائیں۔ سارا مسئلہ ٹائم کا ہے۔ اگر کسی کو آپ کہیں تو وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
اب تو وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اگر ملک الموت آیا تو اس کو ہم کہیں گے ذرا ویکینڈ پہ آنا، اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو والد صاحب کا تیجا ہوگا تو ہم کہیں گے بھائی منگل کو نہ رکھو، ویکینڈ پہ رکھ لو، وغیرہ وغیرہ. تو ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں. اسی سے آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے. مجتہدین کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، کالج کے پروفیسر کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اس کے پیون کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. لیکن یوٹیلیٹی، تصرف، استعمال کی بات ہے. اور اس کے بعد اسٹریس جو آپ لوگوں نے خواہ خواہی میں اور لوگوں نے آپ کے ذہن میں سوار کر دیا ہے کہ یہ بہت بڑا اسٹریس ہے. اسٹریس کو نہ لو. اگر علم دین علم دنیا دونوں، علم دین اور علم دنیا ساتھ ساتھ چلانا ہے یا مدرسہ کالج دونوں دیکھنا ہے تو تم پریشان ہو جاؤ گے. تم جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھو گے، تم ادھر کے رہو گے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک اسٹریس پیدا کر دیتا ہے اور آپ کا آدھا وقت یہی سوچنے میں گزر جاتا ہے کہ میں کیا کروں. تو اس اسٹریس سے بچنے کے لیے انشاءاللہ کبھی ہوا تو تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو اس اسٹریس سے بچیے، اپنے ٹائم کو مینیج کیجیے، امپورٹنٹ کاموں کو اور لیس امپورٹنٹ کاموں کو کیٹیگورائز کریں، کلاسیفائی کریں. غیر اہم کاموں کو، غیر اہم مشاغل کو، غیر اہم مصروفیات کو، غیر اہم لوگوں کو اپنے سے دور کیجیے، کنارہ کش ہو جائیے اور اپنی توجہ کو مرکوز کیجیے علم حاصل کرنے میں، جو کہ دین اور دنیا دونوں کا ہے. آپ کو دونوں علوم میں دسترس حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ختم ہوا. اور اس موضوع سے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور سلامات.